السلام علیکم، میں ہوں بابر شیخ اور ملاقات میں آج آپ کی ملاقات کرائیں گے ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم انڈسٹری کے ایک گرو سے۔ جی ہاں، بہت زبردست پرسنالٹی ہیں اور ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم انڈسٹری میں ایک جانا پہچانا اور مانا ہوا نام ہے۔ ہی از اے برانڈ ان ہمسیلف۔ جی ہاں، میرے ساتھ ہیں اس وقت سید قمر عباس شاہ صاحب، جو آج کل ہیں ڈائریکٹر آپریشنز اینڈ جنرل مینیجر سینٹورس ہوٹل اینڈ اپارٹمنٹس اسلام آباد میں۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں بابا؟ اللہ کا شکر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں انٹرویوز وغیرہ تو کرتا نہیں، میں تو بس گپیں لگاتا ہوں۔ جی جی، تو آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا اسٹائل سے واقف ہوں میں۔ جی واقف ہے اچھی طرح سے۔ اچھا، میں ایک عجیب جگہ سے شروع کرنے لگا ہوں آج کی گفتگو۔ وہ کیا زمانہ تھا آپ سے یہی توقع کی جاتی ہے شاہ جی، وہ کیا زمانہ تھا جب آپ ایک ہوٹل کے ریسیپشن پہ کام کر رہے تھے اور آپ کو فلم کی بھی آفر ہو گئی تھی؟ بالکل، یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے واقعی۔ یہ کوئی ہے 80s کی بات ہے یہ تقریباً، رائٹ، ارلی 80s۔ تو نیا نیا ہلٹن بنا تھا اس زمانے میں۔ ہم نے میٹرک کیا تھا، میٹرک کے بعد ابھی داخلہ لیا تھا کالج میں فرسٹ ایئر میں۔ تو وہ کچھ ایڈورٹیزمنٹ آئی اخبار میں کہ بھئی وہ کچھ بچے اگر انگریزی بولنے والے ہیں تو تھوڑی بہت، ہمیں بھی انگریزی آتی تھی، ہم بھی پہنچ گئے انٹرویو کے لیے اور انٹرویو دیا تو سلیکشن ہو گئی۔ سلیکشن کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ شروع کریں، صبح ریسیپشنسٹ آپ کو جاب مل گئی ہے۔ اچھا، کل سے ہی آ جائیں؟ ہاں، کل سے آپ کی تنخواہ جو ہے 1200 روپے ہوگی مہینے کی۔ 1200؟ جی، لیکن اس زمانے میں تو 1200 بہت ہوتا، میرا خیال ہے کہ جب آتا ہوگا تو آنے جانے کا کرایہ نکل آتا۔ بالکل ٹھیک۔ تو ایسا ہوا کہ وہ پھر ہم نے اس کو جوائن کیا اوکے، اور ہم نے کہا جی اچھا ہم تو جوائن کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بولیں آپ صبح 8 بجے آ جائیے۔ میں نے کہا 8 بجے تو مشکل ہوگا ذرا آنا، کیونکہ 8 بجے اب ہم نے وہ داخلہ لے لیا کالج میں، گورنمنٹ کالج۔ اچھا، ساتھ ہی آپ نے ایڈمیشن بھی لے لیا؟ ایڈمیشن بھی لے لیا تھا فوراً۔ پھر انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں، آپ 3 سے رات 12 بجے والی نوکری کریں۔ اچھا، ونڈرفل۔ اس طرح سے ہوٹل کا کیریئر جو وہ سٹارٹ ہوا۔ ونڈرفل۔ اور ایز اے ریسیپشنسٹ جوائن کیا میں نے وہاں 81 82 کی بات ہے، اور بڑا اچھا وہ ٹائم تھا بہت۔ ہمارا مینجمنٹ ساری امریکن تھی وہ، رائٹ، تو ان سے سیکھنے کا بڑے مواقع حاصل ہوئے ہمیں بہت۔ یہ تو انٹرنیشنل برانڈ تھا؟ جی انٹرنیشنل برانڈ تھا۔ تو کیونکہ وہ مینجمنٹ ان کے ساتھ کانٹریکٹ تھا ہلٹن کا، تو ان کی مینجمنٹ بھی ساری انہیں کی تھی۔ اوکے۔ تو ہمارا جی ایم بڑا اچھا تھا، سوئس جرمن تھا وہ، بڑا جالی رہتا بھی سارے وہیں تھا وہ۔ تو اس نے جو کچھ ہمیں سکھایا وہ سچ اے ونڈرفل، ویری نالجیبل، ویری سیزنڈ جنرل مینیجر۔ تو وہ جو آپ کہتے ہیں نا، آپ کی ابتدا اگر آپ کی جو بیس ہے وہ اگر اچھی ہو تو پھر انسان کو ترقی کرنے کے مواقع ملتے ہیں اور اس کو آسانی ہوتی ہے ترقی کے جو زینے چڑھنے میں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس سے سیکھنے کا ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ مجھے امریکہ میں مجھے داخلہ بھی مل گیا، اور وہ اس نے مجھے ایک سرٹیفکیٹ دیا تھا موسٹ آنیسٹ امپلائی ایوارڈ کا۔ ماشاءاللہ۔ کچھ اس زمانے میں 10,000 بہت بڑی رقم ہوتی ہے، گاڑی آ جاتی تھی 10,000 ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ۔ وہ بس کسی کے تھے بزنس مین کے، وہ میں نے واپس کیے تھے۔ تو وہ پھر وہ ملا، تو وہ جب ہم اس سے 1985 میں میں چلا گیا امریکہ پڑھنے کے لیے، تو وہاں یہاں کتنا عرصہ کام کر چکے تھے؟ تقریباً کوئی 4.5 سال کے قریب کام کر چکے تھے آپ، ایکسپیرینس لے چکے تھے؟ شروع کیا اور ڈیوٹی مینیجر تک۔ تو وہاں اسٹڈی بھی ریلیونٹ تھی ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ یا ڈفرینٹ؟ نہیں، ایم بی اے بھی، بی بی اے تھا، ایم بی اے تھا، اور ہوٹل مینجمنٹ کی بھی ڈگری تھی۔ رائٹ رائٹ۔ تو وہ جب شروع کیا تو وہ پھر ظاہر ہے پیسے بھی چاہیے تھے پڑھائی کے لیے، آپ کو معلوم ہے بڑا مشکل کام تھا اس زمانے میں۔ تو وہ پھر ہم نے ہلٹن میں جاب، وہاں ڈاؤن ٹاؤن ہلٹن تھا، سینٹ کلیئر ہلٹن نام تھا اس کا، میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا۔ رائٹ۔ تو انہوں نے وہ مجھے جاب، جیسے آپ کو میں نے بھی یہاں بتایا نا کہ ایک دن میں اس نے کہا جی صبح آ جائیں، تو اس نے بھی وہ سرٹیفکیٹ دیکھا، اس نے اوکے، اس نے جب دیکھا موسٹ آنیسٹ امپلائی ایوارڈ، اس نے کہا اوکے یو آر سلیکٹڈ، سو وین ڈو یو وانٹ ٹو کم، وین ڈو یو وانٹ ٹو جوائن؟ میں نے کہا فرام ٹمورو۔ اس نے کہا اوکے فائن، اسٹارٹ فرام ٹمورو، $5 an hour۔ اس زمانے میں $5 آر بہت ہوتے۔ تو اس سے یہ ہوا کہ ہمیں وہ تقویت ملی کہ یار پڑھائی میں آسانی ہو جائے گی، پیسہ یہاں سے کمائیں گے ادھر جائیں گے۔
تو اسی طرح وہاں بھی پڑھتے رہے اور ہلٹن میں اور ایڈیسن میں کام کیا میں نے اپنا مطلب اس کیریئر کو میں نے کنٹینیو رکھا, اس کو نہیں چھوڑا. آپ نے چوز کر لیا ہاں, بس دس از گوئنگ ٹو بی مائی یہ تو پروفیشن. ویسے شروع سے مجھے شوق تھا اس کو دیکھ کے ہوٹل انڈسٹری کو, کیونکہ ہوٹل انڈسٹری دیکھیں ایک ایسی انڈسٹری ہے, اٹس اے ویری ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ سروس انڈسٹری. اس میں دیکھیں جو سب سے بڑی, کیونکہ زمانے میں بچپنا تھا تو ایسا ہوتا تھا کہ یار یہ یہاں پہ لوگ وہ بھی آتے ہیں جن کو آپ صرف اخبار میں اور خبروں میں دیکھتے ہیں. بالکل ٹھیک. ایسے ہی نا, تو آپ کو ان سے براہ راست ملنے کا مواقع ملتے تھے, آپ کو ان سے آپ ملتے تھے, ان سے گفتگو کرتے تھے, ان کے ساتھ بیٹھتے تھے, ان کو دیکھتے تھے, ان کی حرکات و سکنات سے واقف ہوتے تھے, ان کی باڈی لینگویج کو دیکھتے تھے. بڑا گلیمرس ہوگا نا یہ, مطلب یہ اٹس لائک اے شو بز, یہ بھی ایک شو بز ہے نا. تو اب آپ کہ اسی سوال کی طرف آ رہا ہوں جو آپ نے ابتدائی میں کیا تھا, شو بز کے حوالے. اچھا, تو شمیم آراب بھی آتی ہوتی تھی وہاں ہلٹن میں اس زمانے میں, تو ان کا اس وقت پیک تھا obviously فلم انڈسٹری میں. ہاں, پروڈیوسر تھی, پروڈیوس کرتی, تو انہیں پھر ہم دیکھا تھا مجھے, تو انہوں نے کہا آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو, لیکن ظاہر ہے مجھے پھر داخلہ مل گیا امریکہ میں, میں وہاں چلا گیا پڑھائی کی. پڑھائی کرنے کے بعد میں آئی کیم بیک پاکستان اپنا کوئی 90 میں. تو پھر میں اسلام آباد میں نے لینڈ کیا, اور اسلام آباد میں سب سے پہلے میں ہاشو گروپ میں گیا. الحمدللہ وہاں بھی جاب مل گئی فوری. اگر آپ فلم چوز کر لیتے تو آئی ایم شیور میری آپ سے اس طرح ملاقات نہ ہو پاتی, جاہل ہوتا میں. اور پھر میں آپ کو دیکھ رہا ہوتا میڈیا اسکرین پہ, ایسا ہی ہے, اور دل میں وہ خواہش ہوتی کہ یار اس بندے سے ملاقات نہیں ہو سکتی کسی طریقے سے. پھر آپ ہوٹل پروفیشن چپ سلیکٹ کرتے ہیں نیچرلی. بالکل صحیح. تو ونڈرفل, یہ بڑا زبردست آپ کا جرنی. تو پھر وہاں کتنا عرصہ آپ نے کام کیا, اینڈ دین یو کیم بیک ٹو پاکستان. امریکہ میں آپ نے بات کیا. امریکہ میں رہا تقریباً کوئی 7 ایئرس. اوکے, 7 ایئرز میں نے اپنی ڈگری بھی کمپلیٹ کی, بی بی اے بھی کیا, ایم بی اے بھی کیا, ہوٹل مینجمنٹ بھی کیا, ہوٹل کے کام بھی کیے ہلٹن میں اور ایڈیسن 2 چین میں. اوکے, اور پھر واپس آیا 7 سال بعد, تو پھر میں نے یہاں ہاشو گروپ جوائن کر لیا. پہلے پی سی راولپنڈی تھا, پھر اس کے بعد میریٹ بنا. بالکل. میریٹ بننے سے پہلے جو تھا وہ ہالیڈے ان تھا, وہ تو اس پیریڈ کو میں نے دیکھا اپنے سامنے بند. بالکل ٹھیک ہے. تو آہستہ آہستہ پھر اس طرح سے چین بنتی چلی گئی, اور ماشاءاللہ سے اس میں اضافہ ہوتا گیا. تو آج دیکھیں آپ کتنی بڑی چین ہے. ونڈرفل. اور بھی کئی ڈائمینشنس ہیں آپ نے ماشاءاللہ. ایک تو ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں تو آپ کی بہت ویلیوبل سروسز ہیں, ابھی بھی آپ سرو کر رہے ہیں اس انڈسٹری کو. تو اس کے علاوہ ابھی آپ کی جو ایک انٹرونشن ہے گورنمنٹ کے ساتھ بھی, تو نیشنل ٹورزم کوآرڈینیشن بورڈ پر بھی آپ موجود ہیں. تو اس حوالے سے کچھ شیئر کیجیے کہ کیا چل رہا ہے. دیکھیں, یہ گورنمنٹ کی جو انیشیٹو ہے ٹورزم کے حوالے سے, ایکچولی یہ تو پرائم منسٹر عمران خان کا ہی فوکس تھا شروع سے, حکومت میں آنے سے پہلے بھی. تو انہوں نے یہ اپنے مینیفیسٹو میں ڈال دیا تھا کہ ٹورزم کو آگے ڈیولپ کرنا ہے, کیونکہ یہ ایک ایسی انڈسٹری کہ جس میں آپ کچھ بھیجے ہوئے باہر بغیر بھیجے ہوئے آپ فورن ایکسچینج ارن کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو وہ ان کا یہ ایک مینیفیسٹو میں انہوں نے شامل کر لیا تھا, اور جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تو پھر اس پہ ظاہر ہے پھر انہوں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا. جب کام کرنا شروع کیا تو اس میں ظاہر ہے سارے کمپوننٹ ساتھ ہونے چاہیے. تو انہوں نے پھر ایک بورڈ تشکیل دیا, نیشنل ٹورزم کوآرڈینیشن بورڈ. اس کے نیچے ایک کمیٹی بھی جس کو وہ خود ہیڈ کرتے ہیں, جس میں ساری کنٹری کے جو ہمارے چیف منسٹرز ہیں اور وہ چیف سیکرٹریز ہیں شامل ہوتے ہیں. ان سے باقاعدہ وہ پوچھا جاتا ہے پروگریس کے بارے میں, خالی چائے پانی نہیں ہوتا وہاں پہ. تو وہ پھر جب بورڈ تشکیل دیا گیا تو بورڈ میں انہوں نے کہا کہ خالی گورنمنٹ کے لوگ نہیں ہونے چاہیے, اس میں سارے جو ٹوٹل آپ کا جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس میں سب شامل ہونے چاہیے, جس میں آپ کے پرائیویٹ سیکٹر کے بھی لوگ ہوں, ہاسپٹیلٹی کے لوگ ہوں, ٹورزم کے لوگ, اس کے ٹریول ایجنسی کے لوگ ہوں, اکراس دا بورڈ اسٹیک ہولڈرز کو انگیج کیا جائے, تھنک ٹینک سینرجی کریٹ کی جائے. بالکل سینرجی کریٹ کریں, اور تھنک ٹینکرز کا ایک گروپ بن جائے جو کہ پھر اپنے مشوروں سے اس کو آگے بڑھائیں. تو اس میں انہوں نے پھر ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ تھے ہم جیسے, ان کو بھی شامل کیا جن کا ہاسپٹیلٹی کا تجربہ تھا 30 سال کا. بالکل ٹھیک. تو اس میں یہ تھا کہ اب گورنمنٹ کی سیریسنیس کو دیکھتے ہوئے پرائیویٹ سیکٹر از آلسو ٹرننگ اے نیو پیج. رائٹ. اور انہوں نے ان کے ساتھ شانہ بشانہ مل کے ان کے ساتھ بہت سارے کام شروع کیے, جس میں آپ کی جتنی بھی پی ٹی ٹی سی کی ہوٹلز ہیں, موٹیلز ہیں, ان کی پرائیویٹائزیشن ہے, نئے پروجیکٹس ہیں, اس میں ٹورزم بھی ہے, اور اس میں
نئی جو لوکیشنز ہیں ان کو دریافت کرنا، اس کے بعد پوری جو پلاننگ ہے ان کی ایک ماسٹر پلان کے ساتھ اتنے سارے ایریاز جو ڈیولپ ہو رہے ہیں، جس میں آپ کا کوسٹل بیلٹ ہے 750 میل کی، آپ دیکھیں پوری بیچ پہ محیط ہے، آپ کے ادھر انڈس ریور ہے، کٹاس راج ہے، مطلب اس طرح کی بہت ساری جو چیزیں ان کو ڈیولپمنٹ شروع ہوئی، ویریس ڈائمینشن. اس میں یہ ہے کہ یہ سارے مل کے کام کرتے ہیں، اور ایک فنڈ بھی ان کو مل چکا ہے جس کو ٹورزم انڈاؤمنٹ فنڈ کہتے ہیں. اس میں اس کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کی ایک بی کمیٹی بنی ہے، انویسٹمنٹ کمیٹی، جو ڈیسائیڈ کرتی ہے، اپروو کرتی ہے کہ ہمیں کس کس پروجیکٹ میں کہاں پہ جو کہ ٹورزم کے لیے بینیفیشل ہوں ان پروجیکٹس میں اس پیسے کو لگایا جائے اور اس سے ٹورزم کو جو ہے پروموٹ کیا جا سکے. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. یہ تو بہت زبردست انیشیٹیوز ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ ابھی ہاسپٹیلٹی سیکٹر میں کیا چل رہا ہے؟ آکوپینسیز کچھ بہتری کی طرف جانا شروع ہوئی ہیں؟ کیا سٹیٹس ہے اس وقت؟ دیکھیں، اب لوگوں نے دراصل ہاسپٹیلٹی انڈسٹری جو انہوں نے بھی یہ سوچ لیا اور یہ اپنا مائنڈ سیٹ انہوں نے بنا لیا ہے کہ پری کووڈ سچویشن سے اس کو اب ہمیں سوئچ آف کر کے ہمیں نئے بٹن دبانا ہے پوسٹ کووڈ کا، کیونکہ وی ہیو ٹو لیو ود اٹ. ٹھیک ہے، اب دیکھیں آپ پوری ایک سوسائٹی کے نارمز ہی چینج ہو گئے ہیں. سارے وہ کہتے ہیں نا اپنا کہ ورک فرام ہوم شروع ہو گیا. اب زوم کو دیکھیں آپ نے، اس کے بلینز اور بلینز ڈالر بنانے شروع کر دیے، کیونکہ اب لوگ زیادہ زوم پہ میٹنگز کر رہے ہیں، آ رہے ہیں جان. تو اس طرح کا پورا ایک سوچتے ہوئے، اس طرح کے پہلو کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے اس ہوٹل انڈسٹری نے بھی اپنے جو ہے نا نارمز کو چینج کیا، تھوڑا سا ٹوسٹ کیا ہے. اس پری کووڈ سچویشن سے باہر آئیں. اب اس میں انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ جو ریلیکسیشنز ہیں تو وہ کر دیا. دوسرا ایک سیل انہوں نے بنا لی ہوئی ہے اسٹے سیف. ٹھیک ہے، اس میں سارے جتنے بھی آپ کے پریکاشنری میجرز ہیں، آپ جو کہ ایک سٹینڈرڈز ہیں، SOPs ہیں، ان کے حوالے سے ان کو باقاعدہ ایجوکیٹ کیا گیا وہاں کے اسٹاف کو. اب وہ اس حساب سے اس کو جب وہ انہوں نے امپلیمنٹ کرنا شروع کیا تو جو کسٹمر ہے آنے والا اس کو بھی ایک تقویت ملی ہے کہ ہاں یہ اٹس اے سیکیور پلیس ٹو اسٹے. وہ ٹرسٹ بلڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ ظاہر ہے آپ کی، کیونکہ انٹرنیشنل ایئر لائن ریسیشن ہے، لیکن آپ کی دیکھیں انٹرنیشنل ٹریولنگ کم ہونے سے آپ کی 300% جو ہے نا آپ کی ڈومیسٹک ٹریولنگ بڑھ چکی ہے. بالکل ٹھیک. اور وہ اسی طرح سے ٹورزم بھی ڈیولپ ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے ہوٹلس کی آکیپینسی اب کہیں جا کے بہتر ہونی شروع ہوئی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ڈومیسٹک ٹورزم کو بھی بوسٹ ملا ہے؟ بہت زیادہ. لوگوں نے ظاہر ہے جب آپ باہر ٹریول نہیں کر سکیں گے تو ڈومیسٹکلی آپ ایکسپلور کریں گے کہ اچھا چلیں ملک کے اندر ہم ٹریول کریں. یہی وجہ ہے کہ جب وہ باہر نہیں جا سک رہے تو اب آپ دیکھیں کہ آپ فون کر کے دیکھیں تو آپ مالم جبہ میں آپ کو کمرہ نہیں ملے گا، سوات میں آپ کو نہیں ملے گا، آپ کو ناران میں نہیں ملے گا، آپ کو ان طرح کے مری میں آپ چلے جائیں تو آپ کو 100% آکیپینسی ملے گی. کیونکہ لوگوں نے ظاہر ہے نکلنا تو ہے نا اس ٹراما سے، اس پینڈیمک سے کہیں نہ کہیں باہر تو آنا، اپنا جس طرح سے زندگی گزار رہے تھے اب انہوں نے ایک نئی طرح سے زندگی گزارنے کا ایک انداز سیکھ لیا. تو اب وہ جا رہے ہیں. اس وجہ سے آپ دیکھیں جو ہمارے ڈیٹا کے حساب سے کوئی 300% جو ہے ڈومیسٹک ٹورزم انکریز ہوئی ہے. ونڈرفل. دس از امیزنگ. دس از ویری پازیٹیو سائن. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل ٹریولرز پہ ڈپینڈ کرنا کم کر دیا، چھوڑ تو نہیں دیا، کم کر دیا. ظاہر ہے جب یہ انٹرنیشنل ٹریولنگ شروع ہوگی تو یہ مکس بزنس ہو جائے گا. بالکل. کچھ ڈومیسٹک ہوگا، کچھ انٹرنیشنل ہوگا، تو اس سے جو ہے نا مزید آپ کی انڈسٹری بوسٹ کرے گی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے ہوٹلس میں اضافہ ہو رہا ہے. اب اگلے 2-3 سال میں آپ دیکھیں گے کہ نئے 4 سے 5 نئے پروجیکٹس آ رہے ہیں جس میں سارے انٹرنیشنل 5 اسٹار برانڈس ہیں. دس از اے گڈ سائن آبویسلی. اور ابھی یہ جو ریسٹورانٹ انڈسٹری میں ابھی فی الحال تو باہر بیٹھ کر کھانا کھانے کے SOPs لانچ کیے گئے ہیں، تو پریمیسز کے اندر اجازت نہیں ہے، ڈائن ان کی اجازت نہیں ہے. یہ کب تک چلے گا؟ اس میں کوئی گورنمنٹ ایسی پالیسی بنا رہی ہے کہ لوگوں کو اب واپس دوبارہ اسی جو ٹریڈیشنل ایک سیٹنگ ہے ریسٹورانٹس کی اس میں واپس لایا جائے؟ آپ نے دیکھا ہوگا گورنمنٹ نے ابھی جو ہے نا ریلیکسیشن دی ہے. جیسے پہلے آپ کا 10 بجے تک آؤٹ سائڈ ڈائننگ کی فیسلٹی تھی، اب اجازت تھی گورنمنٹ کی طرف سے. اب انہوں نے اس 10
بجے کو مزید ایکسٹینڈ کر دیا ہے. Okay. ہاں، تو وہ اس طرح سے آہستہ ٹائمنگز میں ریلیکسیشن. دیکھیں اس میں نا لوگوں کو بھی، جو ہمارے لوگوں کو، ہماری عوام کو گورنمنٹ کا ساتھ دینا پڑے گا تاکہ اس حساب سے وہ گورنمنٹ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، گورنمنٹ کے بتائے ہوئے SOPs پہ عمل کریں. تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے انسائڈ ڈائننگ بھی شروع ہو جائے گی. جیسے اب آہستہ آہستہ آپ مال آپ کے کھل گئے ہیں، مال میں ڈائننگ شروع ہو گئی ہے، سنیما بھی کھلنے والا ہے کچھ عرصے میں. تو جیسے جیسے لوگ اس کے عادی ہوتے چلے جائیں گے، فیئر بھی کم ہوتا چلا جائے گا، انشاءاللہ. اور ایک وہ جو SOPs ہیں اس کے وہ عادی بھی ہو جائیں گے. پھر آپ دیکھیں گے آسانیاں مزید پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے. ابھی انڈسٹری آبویسلی جب دوبارہ واپس آئے گی تو نئی اپرچونیٹیز بھی کریٹ ہوں گی ینگ لوگوں کے لیے، بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگ دے ور آؤٹ آف جابس بیکاز آف دس گلوبل ریسیشن ان دس انڈسٹری. اور میرا خیال ہے دنیا میں سب سے زیادہ جو ہارڈ ہٹ انڈسٹری ہے وہ یہی ہے ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم انڈسٹری ہے. تو لوگ واپس آئیں گے انشاءاللہ، ان کو دوبارہ سے جابس ملیں گی. بالکل ملے گی. اور دیکھیں کیونکہ اب پرائیویٹ سیکٹر نے آنا ہے یہاں پہ، اب آپ کی بڈنگ پروسیس جو ہے آپ کا وہ PTDC کا بھی شروع ہو چکا ہے. جو موٹیلز ان کے 30-32 موٹیلز ہیں ان کو بھی ظاہر پرائیویٹ سیکٹر لے گا. جو وہاں سے بھی لوگ جو نکلے ان میں سے بھی جو اچھے کام کرنے والے لوگ ہوں گے ان کے سلیکٹ کر لیا جائے گا. اور جو ہوٹلز آ رہے ہیں اس میں آپ کی جو انسٹیٹیوٹ ہیں ہمارے پڑھانے والے، ان کے لیے بڑی آسانیاں پیدا ہوں گی کہ وہ اپنے ان بچوں کو کہیں ان کی کھپت ہو سکے، پڑھا سکیں، ان کو بھیج سکیں، ان کی کہیں انٹرنشپ ہو سکے. تو ایجوکیشن سیکٹر جو ہمارا، جو کہ ہوٹل انڈسٹری کو پڑھا رہا ہے، ٹورزم کو پڑھا رہا ہے، ان کے لیے بھی بڑی خوشخبری ہے یہ کہ آئندہ آنے والے وقت جو ہے انہی کا وقت ہوگا. ونڈرفل. آپ ایک نیا برانڈ بھی تو لا رہے ہیں، ہوٹل برانڈ، اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. جہاں ہمارے پاس جو سینٹورس کا جو ماڈل ہے وہ ابھی ہمارے 3 وہاں پہ ٹاورز ہیں، ٹاور A B C. رائٹ. A اور B میں تو ہمارے پاس آلریڈی 400 اپارٹمنٹس ہیں، جس میں سے کوئی 70-80 جو ہیں وہ ایز اے ہوٹل اپارٹمنٹ آلریڈی کام کر رہے ہیں. وہ تیاری کر رہے ہیں اس کے لیے جو ہمارے ٹاور C میں موون پہ ایک 5 اسٹار ہوٹل آ رہا ہے، اس پہ سائن ہو چکا ہے، اس پہ کام، اس کے اندر ٹاور کے اندر ساری ہماری سول کی ٹیم اور آرکیٹیکٹس اور ڈیزائنر سب بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ کام کر رہے ہیں. اور وہ بھی تقریباً کوئی 450 کمروں کا ہوٹل ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی اس کو بھی کافی حد تک اس پہ کام ہو چکا ہے اور 1.5 سال میں انشاءاللہ اس کو کھولنے کا ارادہ ہے. ونڈرفل. تو دس ول بی انادر. تو ینگسٹرز کے لیے نئی اپرچونٹیز ہیں، کیریئر اپرچونٹیز ہیں. اس کا مطلب آپ امپلائمنٹ ریز کریں گے ڈیفینیٹلی اس پروجیکٹ کے لیے. اس انڈسٹری کو بڑا بوسٹ ملے گا اور ٹورزم کو بہت زیادہ بوسٹ ملے گا. بالکل انشاءاللہ. جی شاہ جی بہت شکریہ آپ کے وقت کا، بہت مزہ آیا آپ سے بات چیت کر کے، گپ شپ کر کے، ہمیشہ کی طرح. پلیزر. اور اب اگر آفر ہو جائے فلم انڈسٹری میں تو کیا کریں گے؟ اب بہت دیر ہو چکی ہے. It's too late. Okay. بٹ اینی ویز جس انڈسٹری میں آپ ہیں یہ اٹ سیلف بہت بڑی انڈسٹری ہے، گلوبل انڈسٹری ہے، اور اب تو اتنا وقت دے دیا اس انڈسٹری کو. یہ بھی شو بزی ہے، یہ بھی شو سارٹ آف. بالکل ٹھیک ہے. ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو سو مچ. ہمیشہ کی طرح. اور آپ نے آپٹیمزم کی بات کی ہے، امید کی بات کی ہے. تو شاہ جی سے بات کر کے مجھے تو بہت زبردست لگا، یقیناً آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا. اور شاہ جی نے آپٹیمسٹک نوٹ پر ساری بات چیت کی ہے کہ نئی اپرچونٹیز کے بارے میں انہوں نے بتایا. ٹورزم سیکٹر میں جس طرح گورنمنٹ اس وقت فوکسڈ ہے اور نئے پروجیکٹس پر کام کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ پروجیکٹس میچور ہوں گے تو یہ اکنامک ایکٹیویٹی کو بوسٹ ملے گا اور اس سے ڈائریکٹ امپیکٹ امپلائمنٹ پر بھی آئے گا کہ جو ینگ لوگ، ابھی ایجوکیٹڈ لوگ ہمارے ملک میں موجود ہیں، ان کے لیے نئی کریئر اپرچونٹیز بھی اس میں ایوالو ہوں گی. انشاءاللہ تعالی شاہ صاحب کے ساتھ ہم ایک اور نشست کریں گے، ان کے ساتھ مزید کچھ ایریاز ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم انڈسٹری کے حوالے سے ایکسپلور کریں گے. اور تب تک کے لیے میں آپ سے چاہوں گا اجازت. اللہ حافظ. سی یو نیکسٹ ٹائم.